بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میری سمت محفوظ تھی، میں آسانی سے عمارت تک پہنچ گیا اور دیوار سے اپنی پشت ٹکا کر ہانپنے لگا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پھیپھڑوں میں موجود ساری آکسیجن ختم ہو چکی ہو۔ تیز تیز سانس لینے کے باوجود میرا دم گھٹا جا رہا تھا۔ شاید میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی تیز دوڑ نہیں لگائی تھی۔ فضا میں اچانک ایک برسٹ چلا، وہ یقیناً اول خان تھا۔ جواب میں 2 دھماکے ہوئے۔ تم خیریت سے ہو؟ میں نے چڑھتے ہوئے سانسوں کے درمیان بے دقت تمام پوچھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ ادھر کا احاطہ پھر تاریک ہو گیا اور اندھا دھند گولیاں آ رہی ہیں۔ اول خان کی آواز سے شدید پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ میں ادھر آنے کی کوشش کرتا ہوں، میری طرف ابھی بھی روشنی ہے۔ وہ شاید ادھر سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تم کسی بھی طرح اندر گھسو اور ان پر پیچھے سے فائر کھول دو۔ ان کا دباؤ اسی طرح ختم ہو سکتا ہے۔ پریشانی کے عالم میں بھی اس کا ذہن پوری طرح کام کر رہا تھا۔ میں کوشش کرتا ہوں تم انہیں اسی طرح الجھائے رکھو۔ یہ کہہ کر میں نے دیوار سے الگ ہوئے بغیر ایک طرف سرکنا شروع کر دیا۔ اسی وقت فضا ایک اور برسٹ سے لرز اٹھی۔ برسٹ تھمنے سے پہلے 3 جوابی گولیاں چلیں اور پھر خاموشی ہو گئی۔ اس دوران میں ایک بند کھڑکی تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میں نے اندر سے ہونے والی کسی متوقع جوابی کارروائی سے خود کو بچاتے ہوئے کھڑکی پر زور ڈالا تو اسے ہلانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ کھڑکی اندر سے بلٹ تھی۔ خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ کھڑکی پر آہنی گرل موجود نہیں تھی۔ میں نے اپنے لمبے میگزین کا نچلا حصہ مار کر کھڑکی کا شیشہ چکنا چور کر دیا۔ شیشہ ٹوٹنے کا شور کافی تھا مگر ٹکڑے اندر گرنے کی آواز ہلکی تھی۔ شاید کمرے میں فرش پر قالین بچھا ہوا تھا جس نے شور کو جذب کر لیا تھا۔ پچھلی سمت میں ایک مرتبہ پھر 2 فائر ہوئے۔ میں نے ٹوٹے ہوئے شیشے میں سے ہاتھ ڈال کر نچلا بلٹ اوپر سرکا دیا۔ کھڑکی پر ہاتھ مارا تو وہ اپنی جگہ چھوڑ چکی تھی۔ میں نے نیچے بیٹھ کر وہ پٹ باہر کھینچ لیا۔ پوزیشن 2۔ میں انتظار کر رہا ہوں۔ اول خان کی مضطربانہ آواز ابھری اور میں نے آواز فوراً ہی گھٹا دی۔ فضا میں یکے بعد دیگرے 2 فائر گونجے۔ میں نے نیچی آواز میں جواب دیا، میں کھڑکی توڑ چکا ہوں، یہاں سے میری آواز اندر سنی جا سکتی ہے، میں کسی بھی لمحے اندر کود جاؤں گا۔ اندر سے ہر بار ایک ہی ہتھیار استعمال ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک زخمی ہے، مر چکا ہے یا فرار ہو گیا ہے۔ اب ہمیں صرف ایک بیڑیے کو زیر کرنا ہے۔ میرے لیے اول خان کا وہ اشارہ کافی تھا۔ وہ ہتھیاروں کی گونج کو الگ الگ پہچاننے کے فن میں طاق تھا۔ اگر اندر ایک ہی آدمی تھا تو وہ اول خان کے قدم اکھاڑنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ میں نے بے خوفی سے کھلی ہوئی کھڑکی میں تاریک کمرے میں کود گیا اور کئی ثانیوں تک ہلے بغیر اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ کمرے کو خالی پا کر میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اول خان سے پیغام رسانی اس مرحلے پر خطرناک ہو چکی تھی۔ کوئی بھی آواز میرے حریف کو بھڑکا سکتی تھی۔ میں نے اپنا آپریٹس بند کر دیا اور پنجوں کے بل آگے بڑھنے لگا۔ 2 طرفہ فائرنگ کا سکوت اس بار کچھ طویل ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک زبردست برسٹ فائر ہوا۔ یوں محسوس ہوا جیسے اول خان نے ایک ہی مرتبہ اپنا پورا میگزین خالی کر ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ برسٹ تھمنے بھی نہ پایا تھا کہ فضا ایک زبردست دھماکے سے دہل اٹھی۔ میرے قدموں کے نیچے فرش تک لرز اٹھا۔ وہ کسی فائر کا نہیں بلکہ ہلکے بم کا دھماکہ تھا۔ پوری کوششوں کے باوجود اپنے فرار کی کوئی راہ نہ پا کر ہمارے حریف نے شاید دستی بموں کے استعمال کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے اطمینان تھا کہ وہ دھماکہ اول خان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا ہوگا۔ وہ عمارت کی دیوار سے چپکا ہوا تھا اور عمارت کے کسی بھی بنیاد میں دھماکے کرنے کا مطلب صرف اور صرف خودکشی ہوتا۔ میں گہرے اندھیرے میں اپنے گرد و پیش کی سون گن لیتا ہوا آہستہ آہستہ پیش قدمی کرتا رہا۔ اچانک مجھے ایک بغلی راہداری میں کوئی قوی ہیکل سایہ سا لہراتا ہوا محسوس ہوا اور میرے قدم وہیں گڑ کر رہ گئے۔ میں نے اندر کے خوف آور اندھیرے ماحول پر اپنی توجہ اس حد تک مرکوز کی ہوئی تھی کہ کئی موڑ کاٹنے کے بعد میں اپنی پیش رفت کی سمت بھول چکا تھا۔ سامنے والی کھڑکی سے اندر گھسنے تک میرے دماغ میں یہ خیال راسخ تھا کہ مجھے سیدھا چل کر مکان کے پچھلے حصے میں پہنچنا ہے جہاں اول خان مکان سے باہر مشکل صورتحال سے دوچار تھا۔ گمان یہ تھا کہ اس وقت اس مکان میں ایک حریف موجود تھا۔ اگر اندھیرے میں میری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا اور بغلی راہداری میں واقعی کوئی موجود تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہی مکان کے عقبی حصے تک رسائی کا راستہ تھا اور مجھے پوری ہوش مندی سے راہداری میں داخل ہو کر رسائی کو تلاش کرنا چاہیے تھا۔ میں ایک دیوار سے لگ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ میں پنجوں کے بل احتیاط سے چل رہا تھا تاکہ کوئی ہلکی سی آواز تک پیدا نہ ہو۔ راستے میں داہنی طرف ایک دروازہ نظر
نظر آیا تو میرا دل کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ وہ سایہ اس دروازے کے پیچھے بھی موجود ہو سکتا تھا۔ میں نے پھونک پھونک کر قدم آگے بڑھائے اور پھر وہ تنگ کمرہ دیکھ ڈالا۔ وہاں کسی متنفس کا وجود نہیں تھا۔ بڑھتے بڑھتے مجھے اس راہداری کا آخری بند سرا نظر آنے لگا اور میں چکرا کر رہ گیا۔ پتہ نہیں میں اس مکان کی کن بھول بھلیوں میں بھٹک رہا تھا۔ اس پر اسرار سائے کا پتہ تھا نہ ہی دوسرا عقبی راستہ تھا۔ ان الجھنوں کے باوجود میں بڑھتا ہی رہا اور پھر اچانک میرے سامنے آیا کہ سامنے سے وہ راہداری ضرور بند تھی مگر آخر میں وہ داہنی طرف مڑ گئی تھی۔ داہنی دیوار میں موجود خلا سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ راستہ 90 درجے کے زاویے پر مڑتے ہی کشادہ ہو گیا تھا۔ میں رخ بدل کر پھرتی سے اس راستے کی داہنی دیوار سے چپک گیا اور بڑھتے بڑھتے اس کے آخری سرے تک جا پہنچا۔ جو ہی میں نے سرے سے سر آگے نکال کر اس حصے میں جھانکا، فضا گولیوں کے ایک نئے برس سے لرز اٹھی۔ اس بار وہ آوازیں بہت قریب کی تھیں اور میرے نتنوں میں بارود کی تیز بو بھی آئی تھی۔ برسٹ ختم ہو گیا مگر میری نظریں اسی راستے پر جمی رہیں۔ اس کے اختتام پر ایک دروازہ کھلا ہوا تھا جس میں سے بارودی دھواں اندر آ رہا تھا۔ تاریکی میں دروازے کے ساتھ ایک دراز قامت اور گرانڈیل سایہ چپکا ہوا تھا۔ اس عمارت میں جاری محاذ آرائی کا گڑھ وہی مقام تھا۔ میں نے اپنی رائفل کو سیدھا کیا اور سامنے والی دیوار پر ایک ہلکا سا برسٹ مار کر داڑا، ہتھیار ڈال دو، تم ایک چوہے کی طرح اس راستے پر گھیرے جا چکے ہو۔ میرے برسٹ اور آواز کے جواب میں باہر سے اول خان نے بھی گولیاں برسائیں۔ میں نے اپنا آپریٹس آن کر دیا۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد کسی احتیاط کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ تم کتے کے بچے، اس طرف سے انگریزی میں جلائی ہوئی آواز گونجی۔ اس بار مجھے آواز پہچاننے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوا۔ آخر کار راس المیڈا ہمارے دام میں آ ہی گیا تھا۔ داہنی طرف کی راہداری سے نکاسی کے ایک رخ پر میں اپنی رائفل کے ساتھ تھا۔ باہر اول خان اس کے بارودی استقبال کے لیے تیار تھا۔ میں نے اپنے آپریٹس کا بٹن دبا کر راس المیڈا کو سنانے کے لیے انگریزی میں کہا، ڈی فار اے، کتے کا بچہ گھیرا جا چکا ہے، وہ اندر بھاگا تو میں اسے بھون دوں گا، تم دروازے پر نگاہ رکھو۔ اول خان نے خوشی کے عالم میں اتنا لمبا برسٹ فائر کیا کہ وہ راہداری بارود کے دھوئیں سے بھرنے لگی اور راس المیڈا پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ فائرنگ بند کرو، وہ بری طرح کھانستے ہوئے چیخا۔ میں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل جاؤ، میں نے اسے حکم دیا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے آپریٹس کا بٹن بھی دبا دیا تھا تاکہ اول خان صورتحال سے غافل نہ رہے۔ باہر والا دیوانہ وار فائرنگ کرتا ہے، وہ مجھے چھلنی کر دے گا۔ راس المیڈا کی آواز پر خوف غالب آ گیا تھا۔ وہ کچھ نہیں کہے گا، باہر نکلو، یو سن آف اے گن۔ میرے اعصاب چٹکنے لگے۔ یہ باہر آ گیا ہے اور میرے نشانے پر ہے۔ مجھے اپنے آپریٹس پر اول خان کا پیغام ملا۔ میں نے رائفل تھام کر اپنی سمت دو کشادہ راہداری میں دوڑ لگا دی۔ وہاں اس وقت بھی جلے ہوئے بارود کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں بارودی دھوئیں سے بھری ہوئی راہداری طے کر کے اس مکان کے عقب میں کھلی فضا میں باہر نکلا تو تاریکی بھرے آسمان کی پورے اسرار چھاؤں میں وہاں وہ منظر میرا منتظر تھا جس کی حسرت ایک مدت سے میرے دل میں پروان چڑھ رہی تھی۔ احاطے کے اس حصے میں گھور اندھیرے کا راج تھا لیکن تاروں کی مدھم روشنی میں وہ منظر بہت واضح تھا۔ اول خان کے ہاتھ میں اس کی بھیانک رائفل دبی ہوئی تھی۔ اس رائفل کی نال اس قد آور جسیم حیولے کی طرف اٹھی ہوئی تھی جس کے بدن پر گہرے رنگ کے نیکر اور آدھی آستینوں والے سفید بنیان کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھائے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے سنائی دینے والے بم کے دھماکے سے پیدا ہونے والا غبار اور دھوئیں کا بادل بیٹھ چکا تھا۔ اس وقت سکون اور سناٹے میں راس المیڈا کو اپنی رائفل کی زد پر لیتے ہوئے یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ چند ثانیوں پہلے وہ مکان لرزہ خیز فائرنگ اور دھماکوں کے شور سے لرز رہا تھا۔ میں پستہ قامت تھا، نہ اول خان منحنی شخصیت کا مالک تھا، لیکن اس وقت راس المیڈا اپنے 6.25 فٹ کے قد کے ساتھ ہمارے سامنے ایک دیو پیکر افریت نظر آ رہا تھا۔ میری آہٹ پر اس نے اپنی گردن کو قدرے گھمایا۔ میں نے اس چھلاوے کا چہرہ غور سے دیکھنے کے لیے اپنی جگہ تیزی سے تبدیل کی اور اسی وقت فضا ایک سائرن کی دل اڑانے والی آواز سے گونج اٹھی۔ پولیس! شاید پولیس آ گئی۔ اول خان کے دانے سے اضطراری آواز نکلی۔ مجھے ہر لمحے یہی دھڑکا لگا ہوا تھا، اتنی فائرنگ کے بعد تو قبر کے مردے بھی اٹھ کر یہاں آ جاتے تو مجھے تعجب نہ ہوتا۔ پولیس پارٹی کو صرف میں ہی سنبھال سکتا ہوں، تمہیں اس خبیث کو سنبھالے رکھنا ہوگا۔ اس نے وہ فکرے اردو میں ادا کیے تھے۔ میرے جواب دینے سے قبل راس المیڈا برائی ہوئی اور سپاٹ آواز میں انگریزی میں بولا، پولیس اب آئی ہے تو تم لوگوں کو اس کی حمایت حاصل ہے، تم کس اختیار کے تحت آگ سے کھیل رہے ہو؟ بظاہر اس کا سوال چونکا دینے والا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اردو سے بالکل نابلد ہے۔ اول خان نے جو کچھ کہا اردو میں کہا۔ راس المیڈا نے اس کی گفتگو کے 2-4 انگریزی الفاظ سمجھ لیے ہوں تب بھی وہ اس کی تشویش سے واقف نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس نے پولیس کی کسی گشتی گاڑی کا قریب آتا ہوا سائرن کا شور سنا تھا اور پھر اول خان کے لہجے کی بے ساختگی
زندگی بھی محسوس کی تھی، اس لیے اس نے آسانی سے اپنا مفہوم اخذ کر لیا تھا۔ بھول جاؤ کہ اب تم قانون اور اختیار کی نزاکتوں کا سہارا لے کر بچ سکو گے۔ میں نے تلخ اور شفقانہ آواز میں اسے جواب دیا، اس تاریخ اور بے نام ٹھکانے پر تم راڈنی آرک نہیں، صرف راس المیڈا ہو۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے خون آشام کتے بہت رغبت سے تمہارے بدن سے بوٹیاں ادھیڑیں گے۔ نہیں، تم میرے ساتھ ایسا گھٹیا سلوک نہیں کر سکو گے۔ سائرن کی آواز کشمیر روڈ پر اس مکان کے قریب آ کر یک بے یک دم توڑ گئی۔ صرف ایک لمحے کے لیے سکوت چھایا رہا، پھر پولیس والوں نے اپنی آمد کے اعلان کے لیے ایک ہوائی فائر کیا۔ سرخ شعلہ فضا میں تیرتا ہوا کافی بلندی تک گیا اور معدوم ہو گیا۔ باہر نکلو، سڑک کی طرف سے کوئی اضطراری لہجے میں چیخا۔ پولیس نے علاقہ گھیر لیا ہے۔ اس وقت ہم لوگ مکان کے عقب میں تھے لیکن سڑک سے بہت زیادہ دور نہیں تھے۔ اول خان نے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے اونچی آواز میں ہانک لگائی، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے قانون کے نام پر ہو رہا ہے، اپنے ہتھیار نیچے کر لو، میں تم سے ملنے کے لیے باہر آ رہا ہوں۔ اول خان کے حرکت میں آتے ہی راس المیڈا نے پاؤں بدلے۔ شاید وہ کسی مکارانہ چال کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن میں اس بار اسے اپنے ہاتھوں سے پھسلنے کا کوئی موقع دینے پر آمادہ نہیں تھا۔ میری رائفل کی نال اس کے چوڑے سینے کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس وقت تک میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو چکی تھی۔ میں اس سے پہلے کراچی ایئرپورٹ پر بھی اسے دیکھ چکا تھا، لیکن وہاں اس نے اتنی صورت سے اپنے رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا کہ میں غور سے اس کا جائزہ نہیں لے سکا تھا۔ اس لمحے وہ میری زاد میں آیا ہوا تھا اور آزادانہ نقل و حرکت پر قادر نہیں تھا۔ میں اسے گھورتا رہا۔ اس کے دونوں کان آگے کی طرف قدرے مڑے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے گھنگریالے بالوں کے نیچے اس کی تنگ پیشانی چمک رہی تھی، کسی پیشہ ور جواری کی طرح۔ سرد مگر بے چین آنکھیں مجھے کسی ایسے سانپ کی یاد دلا رہی تھی جو اپنے شکار کو نظروں ہی نظروں میں مسحور کر کے اچانک ہڑپ کر جانے کے چکر میں ہو۔ سیدھی لکیر کی طرح کھنچے ہوئے شفقانہ ہونٹ یوں بنجر پڑے تھے جیسے وہ مسکرانا ہی نہ جانتے ہوں۔ اول خان پولیس والوں سے نبٹنے کے لیے بہت تیزی سے وہاں سے غائب ہوا تھا۔ ہم دونوں دیر تک خاموشی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے رہے۔ میری نظریں قہر بار تھیں۔ میں اپنے اس حریف سے پچھلا حساب چکانے کے لیے بے چین تھا اور وہ شاید مجھے تول رہا تھا۔ مقابلہ ختم ہو گیا۔ آخر کار راس المیڈا کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی دھیمی آواز برآمد ہوئی، تم جیت گئے، میں ہار گیا۔ اس سرزمین پر اپنی یہ شکست میں مرتے دم تک نہیں بھول سکوں گا۔ یہاں آ کر مجھے ذلت اور زخموں کے سوا کچھ بھی نہیں ملا۔ آؤ اب سودا کیے لیتے ہیں، یہ ڈیل ہمیشہ میرے سینے میں دفن رہے گی۔ تم صرف زبان کھولو، میں تمہاری ہر شرط مان لوں گا۔ میں تزائیہ اور قدرے بھیانک ہنسی کے ساتھ بولا، تمہارے جسم پر ٹی شرٹ اور سال خوردہ نکر کے سوا تیسرا کپڑا نہیں ہے، تم میری شرط کیا پوری کرو گے؟ شاید یہودی بھی اپنے مردے کو پورا کفن دیتے ہیں، یہاں سے تو ہم تمہاری لاش کو کفن میں لپیٹ کر وائٹ ہاؤس بھیجیں گے۔ سر سے پیر تک تمہارے جسم کا کوئی حصہ کھلا ہوا نہیں رہے گا۔ زندہ دشمن کا ہم لہو چوس لیتے ہیں مگر مرے ہوئے دشمن کا احترام کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں تمہاری سالم لاش امریکہ کے موجودہ صدر کو دوسری میعاد کے لیے صہیونی حمایت دلا سکے۔ ہاتھی مر بھی جائے تو 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ آنے والے انتخابات میں ہم ہاتھی کی نہیں گدے کی حمایت کر رہے ہیں۔ وہ گھبراہٹ میں میرے کہے ہوئے محاورے کا مفہوم سمجھے بغیر جلدی سے بولا، تم چاہو تو ہم اس حمایت سے دستبردار ہو سکتے ہیں۔ امریکہ میں میرے ہم مذہب بہت منظم ہے اور میرے اشاروں پر عمل کرتے ہیں۔ وہ واضح طور پر امریکہ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی کے انتخابی نشانات کی بات کر رہا تھا۔ میرے لیے سیاست کا وہ موضوع قطعی غیر دلچسپ تھا۔ میں نے کہا، گدے ہمیشہ گدوں کی ہی حمایت کرتے ہیں، تم جو چاہو کرتے رہو لیکن اپنی سرزمین پر۔ یہاں تم نے اب تک جو کچھ کیا اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ میں اب تک یہ سمجھ رہا تھا کہ تمہیں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دوسرے اداروں کی بھرپور سرپرستی حاصل ہے، لیکن ابھی تمہارے ساتھی نے پولیس کی تکرار کے ساتھ تم سے جس لب و لہجے میں باتیں کی، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس جنگ و جدل میں قانون تمہارا ساتھی نہیں ہے۔ مجھے پکڑ کر تمہیں کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ تم نے مجھے مار بھی دیا تو یہاں ہمارے وفاداروں کا ایک جال بچھا ہوا ہے، وہ تمہیں گھیر گار کر ایسے انجام سے دوچار کریں گے تم ہر ایک کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ گے۔ ہم لوگ دو چیزوں پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں کر سکتے، ہیروین اور اسلامی ایٹم بم۔ تمہاری سرزمین پر یہ دونوں چیزیں پنپ رہی ہیں۔ بلیو گراس ڈیل کے تحت ایران سے آنے والے ایٹمی ساز و سامان اور آلات کی کھیپ پاکستان کی سرحدوں میں پہنچتے ہی حیرت ناک طریقے پر کہیں غائب ہو چکی ہے۔ شمالی مغربی پہاڑوں میں پاکستانی اور افغان دن رات ہیروین بنا رہے ہیں جو دنیا بھر میں اپنا رنگ جما رہی ہے۔ مجھ سے لڑ کر تمہارا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ امریکہ میں ہاتھی والوں کی حکمرانی ہو یا گدے والوں کی، ان دونوں کے لیے یہ مسائل اہم ہے۔ وہ ان معاملات کو کسی قیمت پر نظر انداز نہیں کریں گے۔ میں زندہ رہوں یا تمہارے ہاتھوں مارا جاؤں، تمہارا انجام اچھا نظر نہیں آتا۔ مجھ سے سمجھوتا کر کے تم اپنا مستقبل
مستقبل محفوظ کر سکو گے۔ میں نے اپنی رائفل کی نال کو برہمی سے جنبش دی اور زہر آلود آواز میں کہا، تم میرے مستقبل کی نہیں اپنے حشر کی فکر کرو۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ ہم اپنے زندہ دشمن کے بدترین دشمن ہوتے ہیں، لیکن دشمن کے مردے کی تذلیل نہیں کرتے۔ کتوں کے بمبوڑنے کے بعد تم جس حالت کو پہنچو گے اسی حالت میں امریکہ پہنچائے جاؤ گے۔ اگر تو تمہاری صحیح سالم لاش امریکہ کے آنے والے صدارتی انتخاب پر کوئی خوشگوار اثر نہیں ڈال سکتی تو پھر تمہیں احتیاط سے مارنا بے سود ہوگا۔ تمہاری موت اسی طرح عبرت کا نشان بنے گی جس طرح تم میری موت کو عبرت کا کوئی انوکھا شاہکار بنانا چاہ رہے ہو۔ تم مجھے نہیں مار سکتے، اس نے سرد اور مستحکم آواز میں کہا۔ مارنا ہوتا تو اب تک مار چکے ہوتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا اور قانون کا کوئی ناجائز رشتہ ہے جو اجالوں میں معدوم ہو جاتا ہے لیکن اندھیروں میں گناہ کی طرح تیزی سے پروان چڑھتا ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو فریڈم لاج پر تمہاری وحشیانہ چڑھائی کے بعد ملٹری والے ہرگز اس درندگی کی ذمہ داری قبول نہ کرتے۔ میری چھٹی اس بتا رہی ہے کہ تم کسی مضبوط کھونٹے پر اچھل رہے ہو۔ تمہارے ملک کی قانونی قوتیں میرے سامنے بے بس بلکہ بے دست و پا ہیں، کیونکہ میں راس المیڈا نہیں راڈنی آرک ہوں، ایک بڑے اور سب سے زیادہ طاقتور ملک کا سفارتکار، لیکن تم جیسے قانون شکن لٹیرے کو اسپیشل ٹاسک فورس کی سرپرستی حاصل ہے۔ تمہاری حکومت ایسی کسی فورس کے وجود سے مسلسل انکار کرتی چلی آ رہی ہے، لیکن میرے چہیتے البرٹو ویلیسا نے اس فورس میں برسوں کام کر کے ایسا ٹھوس مواد فراہم کر دیا ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ اس ملک میں درندوں کا ایسا غول سرگرم عمل ہے جو کسی قاعدے قانون کا لحاظ کیے بغیر صرف اپنی اسبابدید پر کام کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے دریغ مار ڈالتا ہے۔ میرے لیے حیران کن بات تھی کہ ہم نے کئی بار بھرپور تیاریوں کے ساتھ راس المیڈا کے خلاف کارروائیاں کی تھیں اور کراچی ایئرپورٹ والے آخری واقعے کے سوا ہر موقع پر زبردست خون ریزی کے باوجود کسی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکے تھے، لیکن اس روز ہمارے ستاروں نے یاوری کی تھی تو مہلک ترین بارودی ہتھیاروں کے دو طرفہ استعمال کے باوجود خون کا کوئی قطرہ بہا تھا، نہ جسمانی تشدد کی کوئی نوبت آئی تھی، اور راس المیڈا میری رائفل کے خون آشام دانے کی زد پر موجود تھا۔ تمہاری اطلاعات ناقص ہیں، میں نے کہا، مگر تم اپنی آسانی کے لیے سمجھ لو کہ اس وقت تم اسپیشل ٹاسک فورس کے قیدی ہو۔ تم اس کے بارے میں جانتے ہو، وہ بہت شفاق لوگ ہیں۔ ملک و قوم کے مفادات کا معاملہ ہو تو قانون کی ذرا بھی پرواہ کیے بغیر من مانی کر گزرتے ہیں۔ تم راہ راست پر نہ آئے تو وہ خاموشی سے تمہاری گردن کاٹ دیں گے۔ ملک و قوم کے مفادات کا معاملہ ہو تو قانون کی ذرا بھی پرواہ کیے بغیر من مانی کر گزرتے ہیں۔ تم راہ راست پر نہ آئے تو وہ خاموشی سے تمہاری گردن کاٹ دیں گے۔ شاید تمہارا ساتھی اسپیشل ٹاسک فورس کا کوئی بڑا آدمی ہے۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد وہ نپی تلی آواز میں بولا۔ میں حیران ہوں کہ مجھے پہچان لینے کے باوجود وہ مجھے اپنی رائفل کی زد پر لیے رہا۔ اگر وہ لوگ میری جان کے اتنے ہی دشمن ہیں تو اس نے پہلی فرصت میں میرا بدن چھلنی کیوں نہیں کر دیا؟ تمہاری یہ حسرت جلد ہی پوری کر دی جائے گی، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تمہاری موت سے پہلے ہم اپنے کچھ سوالوں کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ موقع مل گیا ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ بے سود کوششیں ہوں گی تمہاری۔ مجھے زندگی کا لالچ دے کر شاید تم اپنا مقصد حاصل کر لیتے، لیکن میرا فیصلہ سنا دینے کے بعد یہ امیدیں نہ رکھو کہ میں تمہاری توقعات کو پورا کرتا چلا جاؤں گا۔ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے اچانک اس کے سفید فام ساتھی کا خیال آ گیا۔ ڈھونڈ لو، وہ فخر امیز زہریلی ہنسی کے ساتھ بولا۔ میں پھنس گیا ہوں مگر وہ آزاد ہے، اسی گھر کے کسی اندھیرے گوشے میں دبک کر موقع کا انتظار کر رہا ہوگا۔ کسی بھی طرف سے ایک برسٹ چلے گا اور تم سب خاک و خون میں تڑپتے ہوئے نظر آؤ گے۔ میں اس وقت بھی اتنا بے یارو مددگار نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ میں بے اختیار پھریری لے کر رہ گیا لیکن زبان سے کچھ نہیں بولا۔ اس نے مجھے بر وقت ایک خطرے کا احساس دلایا تھا۔ اس کا ساتھی مسلح اور آزاد تھا، وہ اس گھر کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر کسی بھی لمحے مجھے نشانہ بنا سکتا تھا۔ میں نے اضطراری طور پر اپنی رائفل کی نال کو جنبش دے کر کہا، فوراً اندر چلو، بالکل اسی پوزیشن میں۔ میں اسے اسی راہداری میں واپس لے جانا چاہتا تھا جہاں سے ہم دونوں مکان کے عقب میں نکلے تھے۔ اس نے میری دھمکی کو نظر انداز کر دیا اور اپنی جگہ سے جنبش کیے بغیر کہا، باہر پولیس موجود ہے، مجھے معلوم ہے کہ جب تک تمہارا ساتھی واپس نہ آ جائے تم گولی چلانے کی حماقت نہیں کرو گے۔ میں کھلی فضا میں ہی رہوں گا، تم زبردستی مجھے کنکریٹ کی بند دیواروں کے پیچھے نہیں لے جا سکتے۔ میں نے فوری طور پر کسی رد عمل کا مظاہرہ کیے بغیر گزرے ہوئے لمحات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ میری زہر آلود نظریں نیکر اور بنیان میں ملبوس راس المیڈا کے وجود پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ باتوں باتوں میں آبل خان نے بتایا تھا کہ اس کی فائرنگ کے جواب میں صرف ایک ہی ہتھیار استعمال کیا جا رہا تھا۔ قدرے تواتر کے ساتھ برقرار رہنے والی اس یکسانیت سے اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ دو میں سے ایک حریف مر چکا تھا، زخمی ہو گیا تھا یا پھر فرار ہو چکا تھا۔ اس وقت راس المیڈا میری رائفل کی زد میں تھا، اس لیے یہ
بات بالکل واضح تھی کہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس کے جان نامی ساتھی کے ساتھ ہوا تھا۔ راس المیڈا کو خوش فہمی تھی کہ پولیس فورس ہمارے حلیف نہیں بلکہ حریف تھی، اور جب تک وہ لوگ اس مکان کی کشمیر روڈ والی سمت پر موجود تھے میں اس پر گولی چلانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اسپیشل ٹاسک فورس والوں کے اندرونی طریقہ کار کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں تھی، مگر میں اپنے پچھلے تجربات کی روشنی میں اتنا ضرور جانتا تھا کہ ایس ٹی ایف والے کوئی نہ کوئی شبہ آزما کر پولیس کو اپنے معاملات سے دور رکھنے میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوئے۔ قانون سے ماورا ایک ایجنسی کے طور پر انہیں کچھ ایسے اختیارات حاصل تھے جن کی بنا پر وہ امن و امان قائم رکھنے والی عام شہری ایجنسیوں کی مداخلت کے بغیر اپنے فرائض انجام دے سکتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اول خان کو پولیس پارٹی کو وہاں سے ٹالنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ یو سوائن، میں نے گررا کر کہا، اندر چلو ورنہ میں ابھی تمہاری پنڈلیاں چھلنی کر دوں گا۔ کر دو، راس المیڈا نے سرد آواز میں کہا۔ پھر بالکل غیر متوقع طور پر اس دیو پیکر افرید نے میرے اوپر حملہ کر دیا۔ میرے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی وہ میرے اتنے قریب آ چکا تھا کہ میرے لیے اس پر فائر کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ میں نے پھرتی سے اپنی پوزیشن قدرے تبدیل کی اور لمحہ بار میں اپنی رائفل فضا میں اچھال کر اس کی نال اپنی گرفت میں لے لی۔ جو ہی راس المیڈا میری زد میں آیا میں نے نال پکڑ کر اپنی رائفل پوری قوت سے فضا میں گھمائی اور اس کے وزنی دستے نے پوری شور آواز کے ساتھ راس المیڈا کے چہرے کا بایاں حصہ ادھیڑ ڈالا۔ دیو پیکر افرید اپنی پیش قدمی کے زور میں بری طرح لڑکھڑا کر کربناک آواز میں داڑا اور پھر میری داہنی ٹانگ حرکت میں آ گئی۔ پیٹ میں پڑنے والی اس وحشیانہ ٹھوکر نے راس المیڈا کو زمین بوس کر دیا۔ اس نے اپنی حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی کی وجہ سے بہت بری مار کھائی تھی اور زمین چاٹنے پر مجبور ہو گیا تھا، لیکن اسی کے ساتھ اس کے منہ سے ناقابل بیان مغالطات کا نہ رکنے والا طوفان ابل پڑا تھا۔ وہ زمین پر گر کر کربو اذیت سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا کہ میں نے بڑھ کر بائیں ہاتھ سے اس کے سر کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے۔ اس کے دانے سے چند کری اور بے ساختہ آوازیں ابری۔ اگر میں اسے بالوں کے سہارے کچی زمین یا لان پر گھسیٹتا ہوا اس اکلوتے دروازے کی طرف ہو لیا جو پوری عمارت کو اس عقبی حصے سے ملانے کا شاید واحد ذریعہ تھا، میں نے اسی دروازے سے راس المیڈا کو باہر ہانکنے کے بعد خود باہر آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رامزادے، میرے بال چھوڑ دو۔ راس المیڈا غصے اور جلاہٹ کے عالم میں چیخنے لگا۔ جان ابھی تم کو چھلنی کر کے رکھ دے گا۔ اس نے کچھ نہ کیا تو میں تمہارے ساتھ تمہاری پوری ٹولی کو فنا کر کے رکھ دوں گا۔ وہ سب حرام کے جنے تھے، ان میں سے ایک بھی اصیل ہوتا تو تم میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بساط کا پٹتا ہوا ایک مہرا تھا، اگر وہ سب اس کی داد و فریاد ہوتی تو قابل درگزر ہو سکتی تھی، لیکن وہ تو کسی خونخوار بھیڑیے کی طرح گھرا رہا تھا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ مار کھانے کے باوجود وہ ہار ماننے پر آمادہ نہیں تھا۔ میں نے پوری قوت سے اس کے بالوں کو ایک جھٹکا دیا اور پھر اس کا چہرہ اپنے قدموں میں جھکاتا چلا گیا۔ تم کسی کنجر کے تخم ہو۔ اپنے ٹخنوں پر اس کے چڑھے ہوئے سانسوں کی حرارت محسوس کر کے میں نے صفاقانہ لہجے میں کہا، بازی ہار کر بھی ہار ماننے پر آمادہ نہیں ہو۔ تمہارا علاج یہی ہے کہ اب تم اپنی ناپاک زبان سے میرے پیر یا جوتے چاٹو۔ تم نے ایسا نہ کیا تو میں پگھلا ہوا سیسا تمہاری کھوپڑی میں اتار دوں گا۔ تم جانتے ہو کہ تمہیں مار دینا میرا اولین مقصد ہے۔ تمہیں زندہ رکھ کر میں کوئی فیض حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اچانک میرے داہنے پیر کے برہنہ حصوں پر راس المیڈا کی گرم اور لیسدار زبان پھسلنے لگی اور وہ چڑھے ہوئے سانسوں کے درمیان کہنے لگا، تم مجھے زندہ رہنے دو، میں تمہارے پیر یا جوتے ہی نہیں بدن کا کوئی بھی حصہ خوشی سے چاٹ لوں گا۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، اپنی زندگی کے لیے مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ موت کی دہشت اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ اپنا پورا زور دکھانے اور اس کے نتیجے میں مار کھانے کے بعد اس کی ساری دلیری کافور ہو چکی تھی اور ایک مرتبہ پھر یہ ثابت ہو گئی تھی کہ وہ راس المیڈا بذات خود بزدل آدمی تھا اور صرف اپنے آدمیوں کے بل بوتے پر لڑنا جانتا تھا۔ میں نے دوبارہ اسے دروازے کی طرف لے جانے کی کوشش کی تو اس نے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی، اپنے قدموں پر چلتا ہوا مکان کے پچھلے حصے میں داخل ہو گیا۔ اس کے بال بدستور میری مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے۔ دروازے کے ساتھ ہی دیوار گر سوئچ بورڈ موجود تھا۔ میں نے بٹن دبا کر راہداری روشن کر دی۔ راس المیڈا خوف اور بے یقینی کے عالم میں پلکیں جھپکاتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ہیلو، ہماری طرف کیا صورتحال ہے؟ اچانک آپریٹرس پر اول خان کی آواز ابری، میں اس بھیڑیے کو اندر لے آیا ہوں، تم کہاں ہو اور آنے والوں کا کیا بنا؟ میں نے راس المیڈا کے چہرے پر سے نظریں ہٹائے بغیر اردو میں جواب دیا، وہ لوگ واپس جا چکے ہیں، میں غزالہ اور سلطان شاہ کے ساتھ ویرا کی تلاش میں مصروف ہوں۔ پچھلی گلی بالکل ویران پڑی ہوئی ہے، ویرا کا کہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ خبر سنتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اس رات کی پہلی بری خبر تھی اور بہت زیادہ تشویشناک تھی۔ میں نے فوراً ہی کہا، جان بھی غائب ہے، ابھی تک اس کی موجودگی کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے، ذرا اچھی طرح دیکھو،
ہو سکتا ہے کہ اس نے پچھلی گلی سے فرار ہوتے ہوئے ویرا کو بے ہوش کر دیا ہو۔ ہم نے پوری گلی چھان ماری ہے۔ اول خان کی آواز سے مایوسی متراشا تھی۔ میرا خیال ہے کہ جان ٹکراؤ ہوتے ہی خاموشی سے بھاگ نکلا تھا۔ آثار کچھ اچھے نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ویرا کو اپنے ساتھ ہی نہ لے گیا ہو۔ آج اس لڑکی نے بے پرواہی سے اپنا لائٹر جلا کر جس خرابی کی ابتدا کی تھی، اس کا سب سے بھاری خمیازہ شاید اسی کو بھگتنا پڑا ہے۔ پتہ نہیں اب وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ تم فوراً واپس آؤ اور اس وحشی سانڈ کو سنبھالو، میں خود بھی ایک دفعہ ویرا کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، میں نے مضطربانہ لہجے میں کہا۔ تم تینوں میں سے جو بھی مکان کے سامنے والے حصے سے اندر آئے وہ ساری روشنیاں جلاتا ہوا آئے، اب تاریکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپریٹرز پر خاموشی چھا گئی، مگر میری طبیعت پر اضطراب طاری ہوتا چلا گیا۔ راز المیڈا سے ہماری آخری تصادم میں جان کی طرف سے کوئی مداخلت نہ ہونے کی بنا پر یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ وہ خطرہ بھانپ کر حالات بگڑنے سے پہلے ہی اس مکان سے فرار ہو گیا تھا، لیکن میرا دل یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس نے مکمل خاموشی اور رازداری کے ساتھ ویرا کو زیر کر لیا ہوگا۔ وہ بے خبری میں وار کر کے ویرا کو بے ہوش کر بھی لیتا تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اتنی رات گئے ویرا کو اپنے کندھوں پر لاد کر پیدل ہی دوڑ لگانے کا سنگین خطرہ مول لیتا۔ اس احاطے میں 2 گاڑیاں موجود تھی، میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا، لیکن میں یہ جانتا تھا کہ اس تمام بھاگ دوڑ میں کہیں بھی کسی گاڑی کا انجن سٹارٹ ہوا تھا، نہ اس احاطے سے کوئی گاڑی باہر نکلی تھی۔ جان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ویرا کو اپنے کندھے پر لاد کر ویل عقبی گلی طے کرتا اور پھر کسی خطرے سے دوچار ہوئے بغیر اپنے کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچ جاتا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔